نئی صبح آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے راستے، مسافر اور دشت کی خاموشی۔ کالم نگار ہیں محمد مہدی اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisuba8.org۔ دشت کے سانحے کی وہ تصویر دیر تک میرے سامنے ٹھہری رہی۔ ایک زخمی عورت، دو ننھی بچیاں اور خاموشی۔ عجیب بات ہے کہ بعض تصویریں بولتی نہیں، پھر بھی ان کا شور بہت دور تک سنائی دیتا ہے۔ اس تصویر میں کوئی چیخ نہیں تھی، مگر اس کی خاموشی میں صدیوں کا نوحہ پوشیدہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس عورت کی آنکھیں کسی ایک شخص کو نہیں، پورے عہد کو مخاطب کر رہی ہوں۔ وہ شاید پوچھ رہی تھی کہ آخر سفر کب سے اتنا بے آسرا ہو گیا کہ منزل تک پہنچنے سے پہلے موت نے راستے میں اپنا گھر بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ زمین اپنے اوپر سے گزرنے والوں کے قدموں کی چاپ سنبھال کر رکھتی ہے، اسی لیے بعض راستے صرف مٹی کے راستے نہیں رہتے، وہ زمانوں کی یادداشت بن جاتے ہیں۔ انہی پر کبھی قافلے گزرتے تھے، گرد اٹھتی تھی، اونٹوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں، سراؤں کے چراغ جلتے تھے اور اجنبی ایک دوسرے کے آشنا ہو جایا کرتے تھے۔ سفر اس زمانے میں محض ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا نام نہ تھا، وہ اعتماد کا دوسرا نام تھا۔ مسافر جانتا تھا کہ راستہ اگر طویل بھی ہے تو بے وفا نہیں، مگر معلوم نہیں کہ تاریخ کے کس موڑ پر راستوں نے اپنا عہد توڑ دیا، یا شاید راستوں پر بسنے والے غیور لوگ راستوں سے وفا نبھانا چھوڑ گئے کہ ہر گزرتا مسافر ان کی مہمان نوازی کا گرویدہ ہوتا تھا۔ مگر اب سفر کا پہلا احساس شوق نہیں، اندیشہ ہے۔ بلوچستان کی سنگلاخ زمین نے بھی صدیوں کے قافلے دیکھے ہیں، اس کے پہاڑوں نے تاجروں کی صدائیں بھی سنی ہیں، درویشوں کی دعائیں بھی، اور ان لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی جو ایک بستی سے دوسری بستی امید لے کر نکلتے تھے۔ مگر اب انہی راستوں پر ایک اور کہانی لکھی جا رہی ہے، ایسی کہانی جس میں گرد تو پہلے کی طرح اٹھتی ہے، مگر اس گرد میں اب بارود کی بو بھی شامل ہو گئی ہے۔ یہ خاندان راستہ معلوم کرنے کے لیے گوگل میپ کی رہنمائی پر چل رہا تھا۔ کسی نے کہا نقشے نے غلط راستہ دکھا دیا، مگر نقشے کب سے تقدیر لکھنے لگے؟ وہ تو صرف زمین پر کھینچی ہوئی لکیریں دکھاتے ہیں۔ ان لکیروں کے درمیان امن ہوگا یا کمین گاہ، یہ فیصلہ کسی سافٹ ویئر کا نہیں، ان کا ہوتا ہے جن کے سپرد ریاست کی امانت ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں خبریں پیدا بھی جلد ہوتی ہیں اور دفن بھی جلد ہو جاتی ہیں۔ ہر سانحہ چند روز کی سرخی بنتا ہے، پھر ایک نئی خبر آ کر اسے ڈھانپ دیتی ہے۔ مگر کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو اخبار کے صفحے سے اتر کر حافظے کے کسی تاریخ گوشے میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہیں۔ دشت کی یہ تصویر بھی شاید انہی میں سے ایک ہے۔ وقت گزر جائے گا، تاریخ آگے بڑھ جائے گی، مگر یہ تصویر اپنے سوال کے ساتھ باقی رہے گی۔ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں کارروائی کامیاب رہی، فلاں گروہ ختم کر دیا گیا، فلاں منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ یہ سب ضروری خبریں ہیں، مگر ان دو بچیوں کی زندگی میں ان خبروں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو پوری دنیا ایک ہی لمحے میں بدل گئی۔ ان کے لیے تاریخ کی تمام فتوحات اس ایک حقیقت کے سامنے بے معنی ہے کہ باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید مسئلہ صرف دہشت گردی کا نہیں، یادداشت کا بھی ہے۔ ہم سانحات کو یاد نہیں رکھتے، صرف ان کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں۔ ہم خون کے دھبے خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ان پر نئی گرد جم جانے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کہانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اجتماعی ضمیر کا حال بھی عجیب ہے، کچھ دکھ ہمیں بے قرار کر دیتے ہیں، کچھ دکھوں کے سامنے ہم خاموش رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک خاتون کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد اس کے معاملے پر بحث کا طوفان اٹھا۔ اس کی ہمدردی اس وقت سے جاری تھی جب وہ دہشت گردی کرتے افراد کو لاپتہ قرار دینے کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، اور اپنے آپ کو دانشور، انسانی حقوق کے چیمپئن قرار دینے کے شوقین اس کے دھرنوں کو رونق بخش رہے تھے۔ اور اب اس کی بہن کے ذریعے بھی مختلف آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ عورت کارڈ استعمال کرنا ہے، مگر ان دانشوروں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کہ دشت میں رزق خاک ہوتا خون، اور اس عورت کی خاموشی بھی تو اسی سرزمین کی آواز ہے۔ جب ہمارے پیمانے صرف ناموری کے لیے ہو جائیں تو پھر انصاف بھی آہستہ آہستہ اپنی معنویت کھونے لگتا ہے۔
ریاست آخر کیا ہے؟ ایک ایسا عہد کہ مسافر بے خوف سفر کرے گا، بچہ شام کو اپنے باپ کی واپسی کا انتظار کرے گا اور ماں کی دعا راستے میں ہی یتیم نہیں ہو جائے گی۔ اگر یہ وعدہ بار بار ٹوٹنے لگے تو پھر صرف راستے ویران نہیں ہوتے، قوموں کی روح بھی تھکنے لگتی ہے۔ دشت کی وہ تصویر اب بھی وہیں کھڑی ہے، وقت کے کنارے پر، خاموش، خون آلود اور سراپا سوال۔ شاید آنے والے وقتوں میں لوگ اس واقعے کی تفصیلات بھول جائیں، مگر اس عورت کی آنکھیں نہیں بھولیں گے۔ وہ آنکھیں جو اب بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس سرزمین کے راستے کبھی پھر اتنے مہربان ہوں گے کہ مسافر راستے کی خبر لے کر نکلے اور راستے اسے موت نہیں زندگی کی طرف لے جائیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔